بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس نئی سیریز جو کہ ہم نے شروع کی ہے سلطان محمود غزنوی سے لے کر جلال الدین محمد اکبر تک اسلامی تاریخ۔ تو دوستو، بت شکن سلطان محمود غزنوی اسلامی تاریخ کا ایسا درخشندہ ستارہ ہے جس پر بجا طور پر برصغیر کے مسلمان فخر کر سکتے ہیں۔ انتہائی کٹھن حالات میں اس نے برصغیر میں ہندوؤں کے غرور کی علامت سومنات کے مندر پر 17 حملے کر کے اس خطے میں اسلام کی پہلی اینٹ رکھی تھی۔ متعصب ہندو اپنی تاریخ کی کتابوں میں محمود غزنوی کو ایک ڈاکو اور لٹیرے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کی پیش نظر مال اور دولت سے کہیں زیادہ اہم اسلام کی ترویج تھی۔ ان کی زندگی کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد یہ حقیقت ہم پر بآسانی واضح ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ آج کل ہم اپنے ہمسایہ ملک بھارت سے دوستی کی پینگیں بڑھانے میں مصروف ہیں، اس لیے ان کی پسند کا ادب اپنی کتابوں میں شامل کر رہے ہیں۔ ایک سازش کے ذریعے معاشرتی علوم، تاریخ اور جغرافیہ سے برصغیر میں مسلم ہیروز کی تاریخ حذف کی جا رہی ہے، جو بہت خوفناک رجحان ہے، کیونکہ اس سے ہماری نوجوان نسل اپنے ہیروز کی محنت اور کامیابی کو فراموش کرتی چلی جائے گی، اور ہمارے ہمسایہ ملک کی تہذیب اور سخاوت کی بھی غالب آنے کا امکان ہے۔ ہمارے نام نہاد دانشور پہلے ہی بھارتی مورخین کا حوالہ دیتے نہیں تھکتے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ سلطان محمود غزنوی جیسے نڈر، بے باک اور حوصلہ مند غازیوں کے کارناموں کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ ہندوستان کو انتقامی یا انسانی بنیادوں پر تقسیم نہیں کیا گیا، بلکہ مذہب، زبان اور تہذیب کے بنیاد پر دو ملک وجود میں آئے۔ ہندو مورخین دعویٰ کرتے ہیں کہ سن 1026 میں محمود غزنوی کے سومنات کے مندر پر حملے نے اس خطے میں ہندو مسلم دشمنی کی بنیاد رکھی تھی۔ اب ہندو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ سومنات کا مندر کو دوبارہ بنایا گیا۔ برہمنوں نے محمود غزنوی سے استدعا کی کہ اس بت کی حفاظت کرے، جس کے عوض اسے بہت زیادہ دولت دی جائے گی، تو اس نے یہ کہہ کر اس آفر کو اس وقت ٹھکرا دیا تھا کہ وہ بت شکن ہے، بت فروش نہیں۔ ابن خلدون سومنات کے مندر پر لکھتا ہے کہ اس پر 30 دائرے تھے اور ہر دائرہ 1000 برس کی نشاندہی کرتا تھا، گویا اس کی عمر 30,000 برس تھی۔ اس بت کی اس کی لمبائی 7 کیوبک تھی، جس میں 2 کیوبک حصہ اس کی بنیاد کے اندر چھپا ہوا تھا۔ اس کا پورا جسم سنورا رہتا تھا اور اس کے چاروں طرف سونے اور چاندی کے چھوٹے ہجوموں کا گھیرا تھا۔ مقدس عمارت کے صدر دروازے پر سونے کی زنجیر کے ساتھ ایک گھنٹا تھا، جس زنجیر کا وزن 200 من تھا۔ تو دوستو، اتنا وزنی گھڑیال گھنٹی جو کہ اس کے صدر دروازے پر لٹکائی گئی ہوئی تھی، جہاں پہ وہ بت تھا جس کو محمود غزنوی نے توڑا تھا۔ تو دوستو، اگر غزنوی خاندان کی بات ہم کرتے ہیں تو بنو معاویہ اور بنو عباس خاندانوں کے بعد ان کے جانشین حکمران خاندانوں کے دوران عربوں کی سلطنت کو زبردست عروج حاصل ہو گیا تھا، لیکن ہارون الرشید کے انتقال کے بعد اس کی دنیاوی طاقت میں زوال کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ مختلف صوبوں کے صوبیداروں نے اطاعت کا جو اطار پھینکا اور بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا، جبکہ خلافت کی حکومت صرف بغداد کے صوبہ اور اس کے متحد علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، اور خلیفہ کو مذہب کے معاملے میں ہی بااختیار سمجھا جانے لگا۔ تعمیر کے جانشین جنہوں نے سب سے پہلے آزادی حاصل کی، وہ خراسان اور ماوراء نہر کے عظیم صوبوں میں آباد ہو گئے۔ سن 872 میں بادشاہوں کا ایک خاندان صوفہ رائڈرز کا جانشین بنا، جس کی بنیاد سستان کے ایک کثیر یعقوب نے رکھی تھی۔ اسے اپنے عسکری مہمات کے بعد بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی تھی۔ اپنی باری پر سن 903 میں سامانیوں نے انہیں تہ و بالا کر دیا۔ اس خاندان کا بانی اسماعیل تھا، جس نے
63 ہجری میں بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ اسے انصاف اور نیکی کے کاموں کے سلسلے میں بڑی شہرت حاصل تھی۔ اس کی حکومت بخارا، ماورا نہر، خراسان اور ایرانی سلطنت کے ایک بہت بڑے حصے پر تھی۔ سامانیہ خاندان نے 120 سال تک بڑے اطمینان کے ساتھ حکومت کی۔ 5واں بادشاہ عبد الملک، جس کا انتقال بخارا میں ہوا، اس نے اپنے پیچھے ایک ننھا شہزادہ منصور چھوڑا۔ مرحوم بادشاہ کے ترک غلام الپتگین، جو خراسان کے وسیع اور عریض صوبے پر حکومت کرتا تھا، اس نے نوجوان شہزادے کا چچا ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن مخالف دھڑے نے منصور کو تخت پر بٹھا دیا۔ نوجوان بادشاہ نے الپتگین سے ناراض ہو کر اسے بخارا حاضر ہونے کا حکم دیا، لیکن یہ حاکم خراسان کی دارالحکومت نشا پور سے ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ غزنی روانہ ہوا اور بے شمار فتویٰ حاصل کرنے اور شاہی فوجوں کو شکست دینے کے بعد اس نے بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ الپتگین نے اپنے جرنیل سبکتگین کے تحت اپنی فوجوں کو کئی مرتبہ ملتان اور دیگر صوبوں کے زیر اثر کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ان صوبوں کے ہزاروں باشندگین کو غلام بنا کر غزنی لے جایا گیا۔ لاہور کے راجہ جے پال نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے فوجی دستے شمالی حملہ آوروں کی فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس نے بھاٹیا کے راجہ کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ لیکن جب بھی حملہ آوروں نے اس ملک پر حملہ کیا تو متحدہ فوجیں ان حملہ آوروں کو ہندوستان سے لوٹ کا مال لے جانے سے روکنے میں سخت ناکام رہی تھی۔ الپتگین نے 15 سال تک بڑے سکون اور امن سے حکومت کی، اور سن 976 میں اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ابو اسحاق اس کا جانشین مقرر ہوا تھا، لیکن مؤخراً ذکر 2 سال سے کم عرصہ میں انتقال کر گیا تھا۔ لہذا سبکتگین، جو اصل میں اس کا غلام تھا اور اس نے اس کی بیٹی سے شادی بھی کی تھی، فوج نے متفقہ طور پر اسے غزنی کے تخت پر بٹھا دیا تھا۔ عبد الملک ابن نوح سامانی خاندان کا 5واں بادشاہ تھا۔ الپتگین ایک ترکی غلام تھا۔ اول بادشاہ کو وہ بہان متی اورنٹ کے تماشے دکھا کر اور نٹ کے تماشے دکھا کر دل خوش کیا کرتا تھا۔ اس خاندان میں یہ دستور تھا کہ غلام امانت کے عہدوں پر سرفراز ہوتے اور بادشاہوں کے مہمان بنتے تھے، اور اعلیٰ عہدوں پر سرفراز ہوتے دور دور کے صوبوں پر حاکم مقرر ہوتے، غرض وہ بڑے قابل اعتبار سمجھے جاتے تھے۔ بادشاہ نے اپنے اس غلام کی ہوشیاری، جانمردی، دیانتداری اور ایمانداری کو دیکھ کر سن 961 میں اس کو خراسان کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ جب عبد الملک اس دنیا سے رخصت ہوا تو عمرہ بخارا نے قاصد الپتگین سے اس کے پاس بھیجا اور پوچھا کہ آپ کی رائے میں آل سمان میں تخت نشینی کے لائق کون ہے؟ اس نے قاصد کو جواب دیا کہ عبد الملک کا بیٹا منصور ابھی نو عمر ہے، نہ تجربہ کار ہے، سلطنت کے لیے سزاوار نہیں ہے، البتہ بادشاہی اس کے چچا پر زیب دیتی ہے۔ ابھی یہ قاصد پیغام لے کر بخارا میں ہی تھا کہ عمرہ نے اتفاق کر کے منصور کو تخت پر بٹھا دیا، تخت شاہی پر منصور کو بٹھا دیا۔ جب یہ جواب قاصد لایا تو منصور کو نہایت غصہ آیا۔ اس نے فوراً الپتگین کو خراسان کی حکومت سے معزول کر کے دربار میں بلایا، تو اس کو یہاں آنے میں جان کا اندیشہ پیدا ہوا۔ اس میں شک نہیں، اگر وہ یہاں آتا تو ہلاک کر دیا جاتا یا قید خانے میں عمر کاٹتا۔ اس نے منصور کا حکم نہ مانا اور سپاہیانہ پیچ کھیلا، خراسان کو چھوڑا، 3000 غلاموں کا لشکر اپنے ہمراہ لیا اور غزنین کی طرف کوچ کیا۔ صحیح سالم وہاں پہنچا اور امیر انوک سے غزنین چھین لیا۔ بلغ، ہرات اور سستان جس ملک میں داخل ہوا اس کو فتح کر لیا اور خود بلا استقلال بادشاہ بن گیا۔ منصور نے 2 دفعہ لشکر الپتگین سے لڑنے کو بھیجا۔ یہ خطہ اس کے ہاتھ ایسا لگ گیا کہ جس کی قوی ہیکل، بہادر اور جنگجو باشندے یعنی افغان اسے خود مختار بنا دینے کو کافی تھے۔ اگرچہ وہ اس کے مطیع اور فرمانبردار نہیں تھے، مگر برے وقت میں جان لڑانے کو تیار تھے۔ اس کے ساتھ 3000 غلام تھے، غالباً اسی کی طرح ترکی غلام تھے۔ بڑا احتجاج افغانوں کا تھا، گو وہ اس کے تابع نہ تھے مگر وقت پر نوکر ہو جاتے تھے۔ غرض ان سب کی بدولت اس نے 15 برس تک دولت اور اقبال کے ساتھ فرمان روائی کی۔
365 ہجری یا 976 عیسوی میں وہ اپنی موت مر گیا تھا۔ جامعہ الحکایات میں غزنین لینے کی حکایت لکھی ہے۔ جب الپتگین شہر غزنین کے باہر خیمے لگائے پڑا تھا اور شہر والوں نے دروازہ بند کر رکھا تھا، کسی کو اندر نہ آنے دیتے تھے، تو الپتگین نے رایا پر پروری اور عدل گستری کا طریقہ ایسا اختیار کیا کہ رعایا خود بخود داموں کی غلام ہی بنتی چلی گئی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ سوار فترات میں مرغ باندھے چلے آئے۔ اس نے سواروں سے پوچھا کہ یہ مرغ یوں ہی زبردستی چھین کر لائے ہو یا قیمت اور دے کر مول لائے ہو؟ سواروں نے کہا کہ دام دے کر مرغوں کو لیا ہے۔ الپتگین کو ان کے کہنے کا یقین نہیں ہوا۔ اس نے گانوں کے مقدم کو بلا کر پوچھا۔ اول مقدم سچ کہنے سے ڈرا، مگر الپتگین نے اسے ایسی باتیں کی کہ اس نے سچ سچ کہہ دیا کہ حضور یہ ترک گاؤں میں روز جاتے ہیں، مرغ زبردستی مفت میں چھین لاتے ہیں۔ الپتگین یہ سن کر حکم دیا کہ یہ سوار چور ہیں، وہ قتل کیے جائیں، مگر جب مصابوں نے تخفیف سزا کے لیے منت سماعت کی تو اس نے حکم دیا کہ ان سواروں کے کانوں میں چھید کیے جائیں، ان چھیدوں میں مرغ لٹکائے جائیں اور ان کی ٹانگیں باندھ دی جائیں، اس طرح ان کی سارے لشکر میں تشہیر کی جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ مرغوں کے پھڑپھڑانے سے سواروں کے چہرے لہو نہان ہو گئے، مگر اس انصاف کا اثر اہل غزنین پر ایسا ہوا کہ انہوں نے شہر کے دروازے الپتگین کے داخل ہونے کے لیے کھول دیے۔ غرض اس ایک انصاف نے وہ کام کیا کہ سپاہی کی تلوار بھی نہ کرتی۔ حقیقت میں امیر ناصر الدین سبکتگین ایران کا امیر زادہ اور یزوجرو کی نسل میں سے تھا، مگر الپتگین کا غلام تھا۔ ناصر ایک سوداگر اس کو ترکمستان سے لایا تھا۔ الپتگین نے اسے خریدا تھا، اس کی فراست شجاعت دے کر بتدریج ایسے بلند مرتبے پر پہنچایا کہ لشکر کا یہ سالار اور دربار کا بڑا اہلکار وہی تھا۔ وہ اپنے آقا کے ساتھ ہمیشہ لڑائیوں میں ہمراہ رہتا اور داد جوان مردی دیتا۔ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ الپتگین نے اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا تھا اور تخت و تاج کا وارث اسے ہی مقرر کیا تھا۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ الپتگین بیٹا ابو اسحاق کا تھا۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد سبکتگین بخارا لے کر گیا اور وہاں سے غزنین کے مسند حکومت دلا لایا۔ پھر سارے ملکی اور مالی کاموں کا خود مختار رہا۔ ابو اسحاق نے 1 سال کی سلطنت کے بعد سن 977 عیسوی میں عقبہ کی ڈالی اور اس کے بعد ملکتگین جو ترکی امیر تھا بادشاہ ہوا۔ وہ عاقل اور متقی تھا۔ 2 سال سلطنت کر کے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد امیر پری تخت پر بیٹھا، وہ بڑا ظالم تھا۔ اس نے کچھ لکھت پڑھت کر کے ابو الانوک پسر شاہ کامل کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ جب وہ چرک کے حد میں آیا تو امیر سبکتگین نے 5 ترکی سواروں سے چھاپا مارا، اس کو قتل کیا اور 10 ہاتھی چھین لیا اور ان کی غزنین لایا۔ فتح امیر سبکتگین کو حاصل ہوئی۔ ادھر پری کے ظلم سے لوگ عاجز ہو رہے تھے، اس لیے سب امیروں نے متفق ہو کر امیر سبکتگین کو غزنین کا امیر بنایا۔ امیر بلقاتگین اس کو نہ ملتے تو سبکتگین غزنین کا اول امیر شمار ہوتا۔ جب امیر سبکتگین مستند حکومت پر بیٹھا تو حصار بسط پر امیر تغان متوتی ہوا، مگر زکان نے جوال سامانیہ میں تھا قلعہ بسط کو غصب کر لیا اور تغان کو نکال دیا۔ امیر سبکتگین کی درگاہ میں تغان نے التجا کی کہ اگر آپ معاونت کر کے قلعہ بسط پر میرا تسلط کروا دیں تو میں آپ کا عمر بھر خدمتگار رہوں گا۔ امیر نے اس کی درخواست کو منظور کر لیا اور لشکر بسط پر لے جا کر توزکان کو شکست دی اور توغان کو اپنے مقصود پر فیض کیا، مگر توغان نے جو وعدہ کیے تھے اس میں تغافل اور تساہل سے کام لیا تو امیر سبکتگین کو اس کی حرکات و سکنات سے مکر و فریب کی علامتیں مشاہدہ ہوئیں۔ ایک دن صحرا میں شکار میں وہ اور امیر سبکتگین ساتھ تھے کہ اس سے امیر نے خراج مدعو کا تقاضا شدید کیا۔ توغان نے اس کا نامناسب جواب دیا اور تلوار کھینچ کر امیر کا ہاتھ زخمی کر دیا۔ امیر نے زخمی ہاتھ سے
تلوار کھینچ کر تغان کی ماری کے وہ قریب تھا، دوسرے ہاتھ سے کام تمام کرتا کہ ملازموں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ تغان فرصت پا کر کرمان کو ایسا بھاگا کہ پھر اس کو بست کا دیکھنا خواب بھی میسر نہیں ہوا۔ امیر نے بست پر قبضہ کر لیا۔ بست کی فتح سے بڑا فائدہ امیر کو یہ ہوا کہ ابو الفتح علی بن محمد، جو انواع فنون سے خصوصی صنعت اور کتابت میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا اور ترکان کا دو پیر تھا، وہ خانہ نشین تھا، اس کی تلاش کر کے بلوایا اور اپنی خدمت میں رکھا۔ جب اس کو وزیر مقرر کرنا چاہا تو اس نے اس خیال سے کہ اس پیرانہ سالی میں میرے دشمن اس منصب عالی سے پیدا ہوں گے، عذر کر کے امیر سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ تو دوستو، یہیں پہ ہم آج رکتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی تین نمبر قسط آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔